السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا طاقتور اور بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہم نے اس صرف ایک وظیفے سے ہزاروں کام لیے ہیں، اور میں نے جس بھائی کو یا بہن کو یہ وظیفہ دیا ہے تو کسی نے بھی آ کر مجھے یہ نہیں کہا کہ قاری صاحب ہمارا مقصد جس کے لیے ہم نے یہ وظیفہ کیا وہ پورا نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے ناظرین کہ یہ وظیفہ بہت ہی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر، اور یہ 20-22 سال کا ہمارا اس پہ تجربہ رہا ہے، یعنی 20-22 سال سے ہم اس وظیفے کو کر رہے ہیں۔ میں نے جس مقصد کے لیے بھی پڑھا، چاہے وہ پریشانی ہو، چاہے وہ کوئی خواہش ہو، چاہے کوئی طلب ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وہ کام، ہمارا وہ مقصد، ہماری وہ حاجت پوری ہوگی۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کا وقت یہ ہے۔ ناظرین، 21 رمضان المبارک کو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اور افطاری کرنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور ناظرین، یہ وظیفہ صرف 3 لفظوں پہ مشتمل ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد 11 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ بھی میرے ساتھ یہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین، اس درود شریف کو درود خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، درود شریف وہی ہے جو ہم پڑھا کرتے ہیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف یہی ہے، بس 3 لفظ ہے اس کے اندر زیادہ: معدن جود والکرم، معدن، جود، والکرم، یہ صرف 3 لفظ ہے۔ تو معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، یہ درود شریف آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے 11 مرتبہ اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، کلمات یہ ہیں: یا ارحم الراحمین اغثنی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ارحم الراحمین اغثنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 کلمات ہیں: یا ارحم الراحمین ایک، اغثنی تیسرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ کلمات ہیں۔ ناظرین، یہ والا وظیفہ آپ نے 311 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، پھر یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حاجتیں کیسے پوری ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ یہ وظیفہ کیجئے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی تمام حاجتوں کو پورا کیجئے گا۔ ناظرین، بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کی حاجت پوری ہو جائے
آپ کی تمنا پوری ہو جائے تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے گا، اور ساتھ حسب توفیق جتنی بھی آپ کو توفیق ہو وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچہ کیجیے گا، صدقہ دیجیے گا۔ ناظرین، کیونکہ صدقہ تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کا ایک اچھا سبب ہے، ذریعہ ہے صدقہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل فیصل جی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔